السلام علیکم۔ پی پی ایس سی کا یہ ایک اردو کا پاس پیپر ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ایگزامینیشن فار دا ریکروٹمنٹس ٹو دا پوسٹ آف لیڈی اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی ان کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ آف پنجاب 2012 پیپر 1 اردو۔ تو یہ 2012 کا لیڈی اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا پیپر ہے۔ اس میں 100 مارکس کا پیپر ہے۔ پہلا کویسچن مضمون نویسی ہے، 50 مارکس کا کویسچن ہے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ الف، نئی نسل اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ ب، ہمارے معاشی مسائل اور ان کا حل۔ جیم، انفرادی اور قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت۔ دال، شور کی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں۔ دوسرا سوال ہے تلخیص کا، اور یہ 15 نمبر کا سوال ہے کہ درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجئے جو اصل عبارت کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تلخیص کا عنوان بھی دیجئے۔ ایک سے زیادہ یا متبادل عنوانات مت دیجئے، تو آپ نے صرف ایک عنوان دینا ہے۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹاؤن شپ نیا آباد ہونا شروع ہوا تھا، اور آبادی بھی اس زمانے میں آج سے کہیں کم تھی۔ ہمارا گھر بس سٹاپ سے بالکل متصل تھا۔ بس سٹاپ پر مشکل سے آدھ گھنٹے کے بعد بس آتی تھی، جہاں سے سواریاں اترتی اور چڑھتی تھیں۔ ماں جی نے گھر سے باہر اپنے ہاتھوں سے نیم کا ایک پودا لگا دیا، جس کو وہ ہر روز سینچتی تھیں۔ یہ پودا 2-3 سالوں میں درخت بن گیا۔ مسافر اس کے سائے میں بیٹھنے لگے۔ اس نیم کے علاوہ دور اور نزدیک نیم کا کوئی اور درخت نہ تھا۔ لوگ نیم کی ٹہنی کی مسواک کرتے، پتے توڑ کر اپنے گھروں میں لے جاتے، جنہیں ابال کر اس پانی سے اپنے سر کے بال دھوتے اور نہاتے تاکہ زخم ٹھیک ہو جائیں۔ سکھا کر کپڑوں میں رکھتے تاکہ کپڑوں کو کیڑا نہ لگے۔ لوگ کچی پکی نبولیاں بھی توڑ لیتے، جن کا نامعلوم ان کے نزدیک کیا مصرف تھا۔ بہرکیف لوگ جس قدر اس کے پتے اور ٹہنیاں توڑتے، یہ اور پھولتا پھلتا اور بلند و بالا ہوتا گیا۔ ماں جی درخت کو دیکھ کر نہال ہوتی تھیں۔ نیم کا یہ درخت قدرت کی طرف سے لوگوں کی دستگیری کا امین تھا۔ اس درخت کے ذکر سے مجھے مجید امجد کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے مغرور لوگوں کی اکڑی ہوئی گردنوں اور درخت کی جھکی ہوئی ٹہنیوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا: آہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ ماں جی کے اس درخت نے 25 سال تک لوگوں کو دن رات فیض پہنچایا۔ پھر جب ایک بدبخت ٹرک نے اسے خمیدہ کر دیا اور آہستہ آہستہ سوکھنے لگا، تو ٹریفک میں رکاوٹ سمجھ کر اسے 1000 روپے کا بیچ دیا گیا، اور یہ رقم ماں جی کے نام سے قریبی مسجد میں دے دی گئی۔ تو اس کی تلخیص کرنی ہے، 1/3 مختصر کر کے لکھنا ہے، 1/3 الفاظ ہو جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل محاورات میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ بھی 15 نمبر کا ہے، یعنی ایک جملہ، ایک محاورہ، 3 نمبروں کا ہے۔ ایک محاورے کا ایک سے زیادہ جملہ مت بنائیے، اور نہ ہی 5 سے زیادہ محاورے استعمال کیجیے۔ تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ 5 محاورے لکھنے ہیں، چھٹا محاورہ نہیں لکھنا، اور نہ ہی ایک محاورے کے 2 جملے بنانے ہیں۔ اللے تللے کرنا، بے نکت سنانا، شیطان کی آنت ہونا، غتر بود کرنا، قدم لینا، قطر بیونت کرنا، 9 13 22 بتانا، ہفت خوان سر کرنا۔ تو یہ محاورات کا سوال ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا اردو ترجمہ کیجیے۔ تو یہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے انگلش کا، 20 نمبر کا یہ کویسچن ہے، آپ نے اس کی اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ In India there was no Christian culture or Sikh culture or Parsi culture, but there was definitely a Hindu culture, ancient and well established, with which the invading Muslims had clashed. As the background, content and contours of the two cultures were so different, their adherents never evolved a common society. The cultural differences were, in fact,
at the root of separatism. The gulf was too deep to be bridged and too wide to be crossed. The two cultures stood side by side, adamant, exigent, and inexorable. They met only on the field of battle. In the event, cultural separatism divided the country so that each of the two cultures, which could not live together in harmony, may flourish in its own dwelling place. This is one way, the cultural way of interpreting the genesis of Muslim nationalism. Thanks.